بدر کے اندر. کیسے کیسے قصے بیان کرنے والے سنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک ولی 90 لاکھ کر سکتا ہے تو ایک صحابی تو 90 کروڑ کی طاقت رکھتا ہی ہوگا, 10 ٹائمز تو طاقتور ہوں گے ہی ان سے. تو بہرحال یہ ایک صحابی بھی لے لیے جائے, چلو کوئی نہیں, صرف ایک صحابی آئے, تو میں سوال کرتا ہوں ایک صحابی تجارت کے لیے آئے ہوں گے, دھندے پانی کے لیے آئے ہوں گے ہندوستان میں کہ بھائی تجارت بہت اچھی ہے, یہاں غریب لوگ ہیں, ان کپڑے پہنائیں گے اپن تو اپنے فائدہ ہوگا, ادھر اپن سلائی مشین کا کارخانہ ڈال دیں گے, کپڑے مینوفیکچر یہاں لاگے سے. کیوں آئے ہوں گے وہ صحابی, مجھے بتائیے کیوں آئے ہوں گے؟ آپ تاریخ کا آب و حوالہ اٹھا لیجئے, صحابہ کی خبریں, کوئی ہے استنبول کے اندر, تو کوئی الجزائر کے اندر, الجیریا کے اندر, تو کوئی موراکو کے اندر, مراکش کے اندر, کوئی مصر کے اندر مدفون ہے, کوئی مکہ میں ہے, کوئی مدینہ میں ہے, کوئی شام میں ہے, کوئی دمشق میں ہے, کوئی اردن کے اندر ہے, کوئی فلسطین میں ہے, کوئی سیریا کے اندر ہے, کوئی ترکمانستان, کوئی ازبکستان, کوئی تاجکستان, کوئی چائنا کے اندر ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ چائنا کے اندر مدفون ہے. تو چائنا کیا گئے تھے؟ بزنس کرنے گئے تھے, چائنا سے سستا مال ملیں گا سعودی عرب لا کے بیچیں گے. صحابہ صرف ایک مشن کے تحت نکلے تھے, اپنے دین کی دعوت جو نبی چھوڑ کر گئے اس کو لوگوں تک پہنچا دینا ہے. تو کوئی آپ کو تعجب ہوگا, صحابہ کی قبریں جو ہے انڈونیشیا اور ملیشیا کے اندر بھی ہے, فلیپینز کے اندر ہے. یہ صحابہ کیوں گئے؟ انٹرنیشنل بزنس کر رہے تھے. چائنا کے اندر ہے. یہ صحابہ اپنے دین کی دعوت لے کر چلے تھے. تو صحابہ کی قبر اس چیز کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہندوستان میں اسلام اولین روز سے آ چکا تھا. بعد میں صوفی سنتوں نے کچھ کیا ہوں گا, وہ ایک الگ قصہ ہے, لیکن ابھی اسلام کسی ولی نے نہیں لایا. اسلام ہندوستان میں سب سے بڑے اولیاء صحابہ نے لے کر آیا در کی, اور صحابہ کی خبریں اور تابعین کی مزاریں اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ دین لائے تھے, دین پھیلائے تھے. اور اگر ایک ولی آ کیا بول سکتے پورے ہندوستان کو جو ہے راجستھان کی سرزمین سے چمکا سکتے ہیں, تو ایک صحابی تو میں سمجھتا ہوں ہندوستان کے ایک علاقے سے بیٹھے تو چین تک چمکا سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ایریا آف ورک زیادہ ہی ہوں گا نا, ایک ولی کے مقابلے میں صحابی اور پھر نبی. مقامات ہے نا اللہ کے نزدیک, ایمانی اعتبار سے وہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال اس سے تو اسلام ہندوستان میں نبی کے زمانے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے دور میں اور تابعین کے دور میں آ چکا تھا. اور ہند جو ہے بہت مشہور علاقہ تھا. ہندوستان کو ایسا نہیں تھا بہت ریموٹ پلیس کہ آپ ٹنڈرا ریجن جیسا آپ بولیں گے سائبیریا ہے, رشیا کا اوپری علاقہ ہے, ناروے ہے نا, ایک دم بالکل پولینڈ ہے, ہو سکتا ہے بھائی اتنی برفی علاقے فلاں. یہ وہ علاقے تھے جن میں سفر ہوتے تھے, اور چین سے ایک راستہ جس کو سلک روٹ بولتے تھے, سلک روٹ جو ہے چین سے نکل کر جاتا تھا, اور کہاں تک جاتا تھا؟ پورا یوروپ تک, مطلب انگلینڈ تک, فرانس تک وہ راستہ جاتا. سلک روٹ بولتے تھے اس زمانے. اس کے اوپر پورا سلک کی تجارت, سلک آتا اور جاتا تھا. اور اس سلک روٹ سے ہمارا شہر اورنگ آباد بھی جڑا تھا. سلک روٹ سے اس زمانے سے پیٹھن جو آپ کا علاقہ ہے, اس میں ایک سلطنت ہوا کرتی, ساتواہنا بول کے ایک ڈائنیسٹی تھی, وہ ختم ہو گئی. یہ ایک بہت بڑی سلطنت تھی جو پیٹھن ان کا دارالحکومت تھا, اور بہت بڑے علاقے کو ہندوستان نے بہت بڑے علاقے کو کنٹرول کرتی تھی. ان کا بھی تعلق چین سے تھا, اور یہ چین سے کیڑے لے کر آئے تھے سلک کے, سلک وارمز. سلک وارم جو تھا چین میں جو ہے وہ ایک جس کو بولتے ہیں ایک وہ تھی, جس کو کہیں گے ایک خفیہ ایک چیز تھی جو دنیا کو بتاتے نہیں تھے سلک کیسا بنتا ہے, لیکن وہ کچھ لوگوں کو اپنے طرف سے تحفتاً دیتے تھے جب کسی حکومت سے, تو ان سے تعلق تھا. اسی لیے وہ انڈسٹری جو 2500 سال پہلے پیٹرن میں پڑی تھی سلک ساڑی کی, وہ آج تک چلتی ہے 2500 سال سے. پیٹرنی ساڑی بولتے ہیں اس کو. تو پیٹرن جیسے علاقے کا تعلق ہے چین سے اس زمانے میں, تو سعودی عرب جیسے علاقے کا, مکہ جیسے شہر کا تعلق, عربوں کا تعلق جو کہ تاجر تھے اور تجارتی ان کی پیش آتی ہے, ان کا تعلق ہندوستان سے کیسا نہیں ہوگا؟ امیزنگ نہیں ہے؟ سوچنے کی بات نہیں ہے؟ تعجب کی بات ہو. ان کو کہیں گا نہیں آپ سب کے بعد 400 سال بعد کوئی ولی لے کر آئے, تو تعجب کوئی بھی ہنسے گا تاریخی حوالے سے کہ جس چھوٹے سے چھوٹے ہندوستان کے علاقے کا چین سے تعلق اس زمانے میں رہ سکتا ہے, تو مکہ جیسے شہر کا, اتنی بڑی مسلم سلطنت کا جو حضرت ابوبکر کے زمانے, عمر کے زمانے میں, عثمان کے اور علی کے زمانے میں, اتنی بڑی سلطنت جو 20 اور 30 ملکوں پہ ڈیپینڈ ہے, کیا وہ سلطنت والوں کا ہندوستان شہر میں نہیں ہوا رہا؟ ان سے کیا لینا, اپنا کافی, یہاں کافی. اور وہ مبلغ لوگ تھے, اپنے دین کو پھیلانے والے لوگ تھے. تو یہ خود ایک اپنا مذاق ہم بنا لیں گے اگر ایسی فالتو بات اگر ہم کریں گے. تو ہر کسی کا ایک مقام ہے, اس کو مقام دیا جائے. اگر کوئی ولی کا مقام صحابی سے بڑھائیں گا تو ظاہر سی بات ہے ہم کو تکلیف ہوتی ہے اس سے. اگر کوئی ولی اور صحابی کا مقام نبی سے بڑھائیں گا تو ہم کو تکلیف ہوتی ہے اس سے. ان کے مقام اپنے ہیں ولیوں کے, لیکن صحابی سے اوپر آپ نہیں بڑھا سکتے ان کے مقامات کو, ان کے اپنے مقامات ہیں ادر کے. ٹھیک ہے, تو بہرحال اسلام ہندوستان میں آپ سب کے زمانے میں آیا, اس کے بعد صحابہ کے دور میں آیا, خلفائے راشدین کے دور میں آیا, تابعین تبع تابعین کے دور میں آیا, اور 80 سال بعد تو بہرحال محمد بن قاسم آ کے بیٹھے ہوئے پاکستان تک, تو اور پورے بارڈر تک ہندوستان, جس کو راجستھان کا کچھ علاقہ ہے, جس کے اندر پنجاب کا کچھ علاقہ اور کشمیر کا کچھ علاقہ. 80 سال بعد آپ سن کے وہ ان کی فوجیں کھڑی وہاں کر محمد بن قاسم کی, کس لیے آ کر کھڑی, اور محمد بن قاسم آ کے اپنا اپنا کر رہے, اپنا اپنا جا رہے. یہ وہ لوگ تھے ہی نہیں, یہ مبلغ لوگ تھے, جہاں جاتے اپنے دین کو پھیلاتے تھے.
بہرحال ہندوستان میں اسلام کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی پرانی تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی سیرت کی ہے. اسی دور میں اسلام یہاں آیا، خلفاء راشدین صحابہ کے دور میں آیا، تابعین تبع تابعین کے دور میں آیا، اور بہت سارے لوگ ہندوستان میں بہرحال آئے، اسلام لائے. بعد میں بھی لوگوں نے کام کیے ہوں گے، لیکن ظاہر سی بات ہے ان کی قربانیاں اور ان کے کام بہت عظیم تھے، ان کے کارنامے عظیم تھے. ہندوستان جیسا ملک اسلام کی روشنی سے 400 سال تک دور نہیں رہا، بلکہ آپ کے زمانے میں اسلام کی روشنی اس ملک تک پہنچ چکی تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ان ویڈیو سے جیسا آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. میں آپ سے اپیل کروں گا آپ ان ویڈیو کے بنانے میں ہمارا تعاون کریں، اسلامک ریسرچ سینٹر کو ڈونیٹ کریں. آپ اپنا تعاون ویسٹرن یونین کے ذریعے یا بینک میں ڈائریکٹلی ڈپازٹ کر سکتے ہیں، جس کی تفصیلات انشاءاللہ اس ویڈیو میں مل جائیں گی. اور ایک بات ہاں، کوئی رقم چھوٹی نہیں ہوتی، تو آپ ضرور ہمارا تعاون کریں. اور رمضان کے مہینے میں خاص طور سے اسلامک ریسرچ سینٹر کو یاد رکھیں، اپنی